ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. بے شک. جس کا عقیدہ ہے وہ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں، حضور کو خبر ہے کہ ہم کہاں ہیں. یہی وہ عقیدہ ہے جس عقیدے پر ہمارے عقیدے کی بنیاد رکھی گئی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی برکتیں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا. جنگ بدر کے موقع پر توجہ رکھیے گا، جنگ بدر کے موقع پر حضور کے سگے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ قید کر لیے گئے. حضور کے مخالفین میں شامل تھے. ان کے بیٹے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس جو طائف کی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے ابو جناب عباس فاطمہ کے روضے کے قریب آرام کر رہے ہیں. انہی کی اولادوں میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، عبداللہ، محسن باللہ، مستنجد باللہ. عباسی نسل کے بڑے بڑے بادشاہان زمانہ انہی کی نسل کے ہیں جناب عباس کے، اسی لیے ان کو عباسی بادشاہ کہا جاتا ہے. یہ جنگ بدر میں قیدی بنائے گئے. کس جنگ میں؟ مجھے بولے کس جنگ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فوجیوں نے انہیں گرفتار کر لیا. جب گرفتار کر کے مدینہ شریف لائے، حضور کے غلاموں نے انہیں مدینہ شریف لایا. رات کے آخری حصے میں ان کی رسیاں ٹائٹ تھیں، چیخنے کی کراہنے کی آواز آ رہی تھی. تو حضور کے کسی غلام نے جا کر کے یہ سوچ کر کے رعایتاً ان کی رسی کو ڈھیلی کر دیا کہ یہ حضور کے چچا ہیں تو رعایت کر دی جائے. جیسے رسی ڈھیلی ہوئی، کراہنا بند کیا، ویسے حضور اپنے حجرے سے باہر آ گئے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں یہ بتاؤ ابھی چیخ کون رہا تھا؟ تو کسی نے بتایا حضور آپ کے چچا جناب عباس. بولے پھر وہ چیخنا دیا، کہا ہم نے ان کی رسی کو ڈھیلی کر دیا آپ کی رعایت کی وجہ سے، آپ ان کا تعلق ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اسلام برابری کا دعویٰ کرتا ہے، برابری کا اعلان کرتا ہے. اگر میرے چچا کے ہاتھوں سے تم نے رسیاں ڈھیلی کی ہیں تو جتنے قیدی ہیں سب کے ہاتھوں سے رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ سنیے گا، رسیاں ڈھیلی کر دی گئی. صبح کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عباس کو بلایا، اپنے چچا کو. چچا نے حضور کو ہمیشہ محمد، کبھی حضور کا قلبی احترام، فکری روحی احترام نہیں کیا، کبھی نہیں. بس او بھتیجے کیا حال ہے، دین پھیل رہا ہے، پھیلاؤ، دین بڑھ رہا ہے، بڑھاؤ، ہم بھی دیکھیں گے، وغیرہ وغیرہ باتیں کرتے تھے. حضور سے بھتیجے کہتے تھے، محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی حضور کا بہت زیادہ احترام نہیں کیا. لیکن جب قید ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا نے فرمایا چچا عباس چھوڑ دیے جاؤ گے، ایک شرط ہے. کہا بتائیں بھتیجے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں تمہیں پنالٹی دینی پڑے گی. تم قیدی ہو، تمہیں پنالٹی دینی پڑے گی. جو فوجی جنگ بدر میں شریک ہوئے ہمارے ساتھ اور شہید ہوئے، ان کے بچوں کی پرورش کے لیے پیسہ چاہیے، لہٰذا وہ پنالٹی تم سے لی جائے گی. جو قید ہوئے ہیں پیسے دو، چھوڑ دیے جاؤ گے. جناب عباس نے کیا کہا سنیں. حضور کے چچا ہیں، کہتے ہیں کہ اے بھتیجے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کیا کہا؟ اونچی بولے. فرماتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. حضور نے کیا کہا؟ حضور نے کیا کہا؟ اور حضور کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ 480 کلومیٹر پہ مکہ شریف ہے. 480 کلومیٹر پہ مکہ شریف ہے. مکہ شریف میں مسفلا ایک محلہ ہے، اسی محلے میں حضور کے چچا رہتے تھے جناب عباس. حضور اور مدینہ شریف، مکہ شریف سے گئے ہوئے حضور کو تقریباً 2 سال ہو گئے. ٹھیک. غیب کسے کہتے ہیں سنیں، ابھی آپ خود لگائیں گے نعرہ. ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فرمایا میرے آقا نے؟ چچا پیسے دے دو، چھوڑ دیے جاؤ گے. پیسے دے دو، چھوڑ دیے جاؤ گے. چچا عباس نے کہا اے بھتیجے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. حضور نے جملہ ارشاد فرمایا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میرے آقا فرماتے چچا عباس وہ جو سونے کی بسکٹ آپ نے اپنی بیوی کو دی ہے وہ کب کام آئے گا؟ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. وہ جو سونے کی بسکٹ آپ نے اپنی بیوی کو دے کر کے بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ کب کام آئے گا؟ جناب چچا عباس حضور کے قدم پہ گر پڑے. کہا اے بھتیجے خدا کی قسم جب میں نے اپنی بیوی کو سونے کے بسکٹ دیے تھے تو یہ کہہ کے دیے تھے اسے رکھو، اگر میں زندہ بچ کے آ گیا تو میرے، میں اگر مارا گیا تو تمہارے، قید ہو گیا تو تمہارے. میرے سونے کے بسکٹ کے دینے کے وقت میرے گھر میں کوئی نہیں تھا. حضور فرماتے ہیں چچا عباس مجھے دیا کرتا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مطلب؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد.
हुजूर को पता है कि हम कहाँ, जिसका जिसका अकीदा है जरा जोर से बोले हाथों को उठा के, लब्बैक अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर इस अकीदे को आप फॉलो करते हैं तो याद रखिएगा आपको ये महसूस करना पड़ेगा हमारे यहाँ होने की खबर किसी को हो कि ना हो लेकिन हुजूर को है। बेशक हमें ये नहीं पता कि हुजूर कहाँ है लेकिन हुजूर को पता है कि हम कहाँ हैं। बेशक हक है। और किसे गैब कहते हैं। चचा अब्बास कदमों पे गिर पड़े, बोले हुजूर मैं बता दूं आपसे कि मेरे सोने का बिस्किट देते वक्त मेरे घर में कोई न था, आपको कैसे पता चला? मेरे आका फरमाते हैं चचा अब्बास मुझे मेरा रब सब बता दिया करता है। बेशक सुभान अल्लाह। खुदा की कसम हुजूर के इसी इल्म गैबे अताई पर, हुजूर के इसी मोजज़े पर जनाब अब्बास ने मालूम है क्या किया? खुश होकर सुभान अल्लाह कहना। चचा अब्बास कहते हैं कि आका अब देर ना करें, कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान कर लें। बेशक सुभान अल्लाह। चचा अब्बास ने कलमा पढ़ा, उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न अब्बास रईसुल मुफस्सिरीन कहलाए।